دوستوں، آج شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا، وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی، جس کا ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا، لیکن اب ماہ شوال کا مہینہ ہے۔ تمام کے تمام ہی رب کے مہینے ہیں، دین اسلام کے مہینے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کی گئی محنت کا پھل شوال کے مہینے میں ملتا ہے۔ انسان سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بے شمار محنت کے بعد آخر میں اسے صلہ دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے مہینے میں بھی جب انسان نے بے شمار محنت و مشقت کرتا ہے، بے شمار ذکر و اذکار، تسبیحات، اعمال پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے مہینے میں اس کی فصل کاٹتا ہے، شوال کے مہینے میں اس کی عید مناتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اللہ والوں، انڈیا کے اندر آج 2 شوال ہے، لیکن پاکستان میں 3 ہے، بنگلہ دیش میں بھی 2 شوال ہے، لیکن سعودی عربیہ اور دیگر جو عرب امارات ہیں، دبئی ہے، مسقط ہے، یہاں پر 3 شوال ہے۔ لیکن انڈیا میں کیونکہ چاند کی پیدائش ہوئی نہیں، اس لیے انڈیا ایک دن پیچھے ہے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے۔ لہٰذا اس سے پہلے والی جو میں نے ویڈیو بنائی تو انڈیا والے میرے بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ بات یہ ہے، آپ تو اپنے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے جو بہن بھائی ہیں ان کو تھوڑا سمجھنے میں دقت نہ آئے، اس لیے میں نے 3 شوال کے اکارڈنگ ویڈیو کریٹ کری تھی، لیکن جمعے کا دن میں نے اس کے اندر آپ کو بتایا تھا لازمی، تو اس لیے آپ نے فکر نہیں کرنی۔ میں دنوں کا نام بھی لے لیتا ہوں اور تاریخ کے اعتبار سے ہی جو چاند کے مطابق وظیفہ بنتا ہے، جو اکابرین کے بتائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، وہی مستند عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو اللہ والوں، فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جو جمعے کی میں نے ویڈیو بنائی وہ جمعے کے دن ہی پڑھنی ہے، چاہے سعودی عرب سے ہیں آپ، چاہے آپ لوگ دوسرے کسی ممالک سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چلا اور اب شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے میں 3 عیدیں آتی ہیں۔ شروعات کے 3 دن جو آتے ہیں وہ عید کے آتے ہیں، اور جو تیسری تاریخ ہے وہ بھی عید کی ہی ہوتی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو بھی عید کا ہی دن کہا گیا ہے۔ تو اللہ والوں، آج مزدوری لینے کا وقت ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ اللہ والوں، آج شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا۔ شوال کا پہلا جمعہ اتنا فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے، شوال کا چاند نظر آتے ہی جمعۃ المبارک آ گیا، اور جمعۃ المبارک جب چاند کا پہلا جمعہ آتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر پر واضح اثر پڑتا ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج اگر شوال کا چاند دیکھنے کے بعد، آج ماہ شوال شروع ہوتے ہی جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، نیا چاند، شوال کا چاند، ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی
اور بے شمار تحقیق کے بعد ثابت کر دیا کہ یا حیو یا قیوم رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کو ڈائریکٹ راضی کرتا ہے، جسے پڑھنے والا رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ اب یا حیو یا قیوم کے کمالات کو آپ اگر کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے، آج یا حیو یا قیوم پڑھ کر دیکھیے گا، بیٹوں کے بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج وہ لوگ جو پریشان بیٹے ہیں، جن کے گھر میں قرض دار ہیں، قرض سے نجات نہیں ہو رہی، آج یا حیو یا قیوم پڑھ کر دیکھیے گا، کروڑوں کے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ کر دیکھ لیں، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ کر دیکھ لیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، انسان کسی مقصد کے لیے سالوں سے محنت کر رہا ہے، بے حد مشقت کرتا ہے، دن رات محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے تمام کی تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ رب کریم کے خاص اعمال پڑھنے والے کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن اتنا قبولیت اور برکت والا دن ہے کہ اس دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے جو نماز عصر کے بعد موجود ہے۔ اگر آپ اس خاص قبولیت کی گھڑی کو پا لیتے ہیں، رب کریم کو راضی کرنے کے بعد منہ سے جو نکالیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ رب کی دین ہے، رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ رب کریم کے سامنے نیک عاجز آنکھوں میں آنسو لیے جھولی پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرما دیتا ہے، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد مغرب، عشاء، تہجد، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پوری توجہ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں،
من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ توجہ کیجئے گا، نیت کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم رب کریم کے دو صفاتی نام ہیں۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات فوراً عطا فرماتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ اپنی نیک جائز حاجات کو 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ حیو یا قیوم رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا ایک ایسا شرطیہ اور خاص وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران 1 منٹ بھی نہیں لگنا چاہیے، 30 سیکنڈ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن جو طریقہ، جو ترتیب بتایا جائے گا، آپ نے اسی طریقے کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ وظیفے کو اینڈ تک پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ کی ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ کے وظیفہ اسکپ کرنے سے عمل کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے یا حیو یا قیوم کے بعد سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا حل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی، پیاری اور طاقتور ترین سورت ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے، رزق مانگتا ہے، رزق مل جاتا ہے، دولت مانگتا ہے، دولت مل جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگے گا تو آج ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائیں گے۔ بے شک آج عید کا تیسرا دن ہے، انڈیا اور بنگلہ دیش میں دوسرا دن ہے۔ بہت سے لوگ دعوتوں میں اور دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں، بہت سے لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ، نئے چاند کا پہلا جمعہ کتنا خاص اور شرطیہ دن ہے، کتنی قبولیت کا دن ہے۔ اگر اس دن میں صرف 1 منٹ نکال کر سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، اگر آپ یہ وظیفہ 1 منٹ پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اگر آج کوئی ماہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ، یہ 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھے گا، پھر وہ اپنے پیروں پر خلاڑی خود مارے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ عمل بہت چھوٹا ہے، میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی چھوٹی غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ کا یہ عمل، آج کا یہ دن ضائع ہو جائے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک بار ہو گیا۔
اللہ والوں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق، دولت آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کی خوشیاں آپ کے مقدر میں ڈال دی جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ شوال کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تو 7 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی نسل آباد ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 7 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پوری طرح آپ لوگوں نے جب پڑھ لیا اپنی نیت کے ساتھ، پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے، جسے پہلا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جسے سب سے افضل ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے اپنی حاجات کو رب کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت فوراً پوری ہو جائے، آپ کی خواہش فوراً پوری ہو جائے، آپ کی دعائیں فوراً پوری ہو جائے، تو آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ افضل ذکر ہے، یہ ایک ایسا ذکر ہے جسے پڑھنے کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، ملتا چلا جائے گا۔ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اللہ والوں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ لوگوں نے نئے چاند کے پہلے دن کرنے ہیں۔ اللہ والوں، یہ جمعۃ المبارک کا دن بہت خاص دن ہے، یہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھا کریں، لیکن توبہ ہر چیز پہ افضل ہے۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ پاک سے صلح کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اللہ پاک کی آزمائش میں آ جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم لوگ ناکامیاب ہو جاتے ہیں، ہمارا فرض بھی قبول نہیں ہوتا۔ جب 3 آپ لوگ یہ عمل کر لیں اس کے بعد، لیکن اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ توبہ لازمی کرنی ہے۔ توبہ کے لیے آپ یا تو استغفر اللہ پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ کوئی اور سی تسبیح، جسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اس سے بھی اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ 99 بیماریوں کی علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ آج یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ تیری سب سے چھوٹی بیماری ہے، جو میں اس کو حل فرما دوں گا۔ اللہ والوں، اگر اپنے معاملات میں آسانی چاہتے ہو تو روزانہ استغفار کم سے کم 100 بار تو کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ استغفار میں 100 بار، کم از کم 100 بار پڑھتا ہوں، ورنہ 300 بار پڑھتا ہوں۔ 313 کو کثرت میں کہا جاتا ہے،
تو لہٰذا اکابرین نے کہا ہے کہ 313 بار پڑھا کریں، اور نبی پاک کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اور نبی پاک کا پڑھنے کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں تھا کہ آپ گناہ گار تھے، آپ معصوم تھے، لیکن امت کے محمدی کی تعلیم کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے آپ نے یہ طریقہ کار بتایا کہ تمہیں تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے اور تمہیں سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے۔ تو یہ نبی پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ والوں، جب 3 اعمال یہ آپ لوگ پڑھ لیں، آخری نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، پہلے نمبر پہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب کچھ بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے وہ بھی بتا چکا ہوں۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراً سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانی ہے۔ اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں کریں گی، جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ گھر میں پڑھیں گی، تو وہ تصور میں یہ سوچیں گی کہ رب کی طرف میں نگاہ کر رہی ہوں، اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یا مسبب الاسباب، 7 بار کہنا ہے، سر جھکانا ہے اللہ اکبر کو، اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے، سینے کی طرف دیکھتے ہوئے، الٹی ہاتھ پر دیکھتے ہوئے آپ نے 7 باری اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ تو صحن میں پڑھ سکتے ہیں، بآسانی مسجد کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ نے پہلے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، نویت سنت الاعتکاف۔ اس سے یہ ہوگا اعتکاف کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا، اور اعتکاف کے اندر ہی آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ والوں، شوال کا پہلا جمعہ ہے، خاص دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اس دعا میں، اجتماعی دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر میرے مولا تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا میرے مولا، شیطان کھل گیا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے جسم کو مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، طرح طرح کے وسوسوں کے شکار ہیں۔ میرے مولا اپنی مدد جاری فرما دے، شیطان پر قوت اور غلبہ نصیب فرما دے۔ میرے مولا اپنے نفس پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس مطمئنہ عطا فرما، نفس امارہ کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرما، شیطان کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرما، حرام کی کمائی، چغل خور کی محفل میرے مولا اور غیبت کرنے والوں سے بھی بچا۔ میرے مولا ایسی محفل میں بیٹھنے سے بچا جس کو تو ناپسند کرتا ہے۔ میرے مولا اچھوں کی اور سچوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا۔ جو ماں باپ ابھی پریشان ہیں اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بدتمیزی کی وجہ سے، میرے مولا ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما، ان بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہر بیٹے کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے والدین کو سلامت رکھ، جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبور کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ میرے مولا جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ میرے مولا اگر عذاب قبر ہو رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس عذاب کو اٹھا دے، کیونکہ جو زبان تجھے رحمان بھی کہہ رہی ہے، رحیم بھی کہہ رہی ہے، تیری یہ شان ہے کہ تو اس کے والدین کو عذاب نہیں دے گا۔ تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہم سب کے والدین کی کامل مغفرت فرما دے۔ میرے مولا غازہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، تو مدد فرما سکتا ہے میرے مولا، تو کن فرمائے گا سب ہو جائے گا۔ میرے مولا آج وہاں پر ہمارے بہن بھائی، ہم تو یہاں پر عید منا رہے ہیں، وہ تو روڈوں پر پہرا دے رہے ہیں، بہت مشکل میں میرے مولا۔ ابھی بھی ایک خبر آئی تھی کہ حملہ ہوا ہے، لیکن حماس کے بھی جو کیپٹن ہیں جو وہاں کے، ان کے 2 بچے بھی شہید ہو گئے میرے مولا۔ ان کو ہمت عطا فرما، ان کو حوصلہ عطا فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان کے ارادے کو پختہ عطا فرما۔ میرے مولا فرشتوں کی جماعت سے ان کی مدد فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر آپ کی دعا ایک بندہ بھی قبول والی جس نے آمین کہہ دیا، اللہ پاک کو اس کا آمین بولنا پسند آ گیا، ہم سب کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ میرے رب کے سارے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔